اسلامک نیا سال محرم ماہ کی پہلے تاریخ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلم جشن نہیں مناتے۔ محرم کی 10ویں تاریخ دنیا بھر کے مسلموں کے لیے غم لے کر آتی ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی اتہاس میں ایسے حصے کی یاد تازہ کر دیتا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ماتم کی وجہ ہوتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ یہی وہ مہینہ اور دن ہے جب اسلام کے پرورتک حضرت پیغمبر محمد کے ناتی حضرت حسین اپنے پریوار اور 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں یزید کی ہزاروں کی سینا کے سامنے ہارنا طے تو تھا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت امام حسین نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور وہ اسلام اور اچھائی انسانیت کے لیے شہید ہو گئے۔ امام حسین کی پیدائش 626 عیسوی مدینہ میں ہوئی۔ وہ علی ابن طالب و فاطمہ زہرا کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کے پہلے بیٹے حسن تھے۔ دونوں ہی اسلام کے پرورتک پیغمبر حضرت محمد کو بہت پیارے تھے۔ پتا علی ابن طالب کے بعد ان کے پہلے بیٹے حسن کا خلیفہ بننا طے تھا، لیکن حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ خلیفہ معاویہ کی موت کے بعد حکومت ان کے بیٹے یزید کو مل گئی۔ یزید بڑا ظالم تھا۔ یزید کی حکومت ملتے ہی امام حسین کو اس کی ادھینتا سویکار کرنے کو کہا، لیکن حسین نے انکار کر دیا۔ یزید اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ اگر حسین اس کے ادھین آئیں تو اسلام اس کے ادھین ہو جائے گا۔ عراق کی راجدھانی بغداد سے قریب 120 کلومیٹر دور کربلا نام کی ایک جگہ ہے۔ یہ محض کسی شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں کی مٹی گواہ ہے اسلامک تاریخ کی اس سب سے بڑی جنگ کی جس میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہاں کی ہوائیں چشمدید ہیں یزید کے ان پتھر دل فرمانوں کی جب 6 مہینے کے علی اصغر اور 18 مہینے کے علی اکبر کو پانی تک نہیں پینے دیا گیا، اور اس اتیاچار کی جہاں بھوک پیاس سے ایک ماں کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا۔ 632 عیسوی میں حضرت محمد کا ندھن ہو جانے کے بعد ان کے پریوار اور اسلام کے دشمن مضبوط ہونے لگے۔ پہلے دشمنوں نے حضرت محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا پر حملہ کیا، پھر ان کے داماد حضرت علی پر تلوار سے وار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کی شہادت ہوئی۔ دشمن حضرت پیغمبر محمد کے پورے پریوار کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ علی اور ان کے بڑے بیٹے حسن کی شہادت کے بعد اب دشمنوں نے چھوٹے بیٹے حسین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سن 61 ہجری سے یزید کے اتیاچار بڑھنے لگے۔ امام حسین اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے عراق کے شہر کوفہ جانے لگے، پر راستے میں یزید کی فوج نے کربلا کے ریگستان پر امام حسین کے قافلے کو روک دیا۔ وہ 2 محرم کا دن تھا جب حسین کا قافلہ کربلا کے تپتے ریگستان پر رکا۔ وہاں پانی کا ایک ماتر سروت فرات ندی تھی، جس پر یزید کی فوج نے 6 محرم سے حسین کے قافلے پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ باوجود اس کے امام حسین نہیں رکے۔ یزید کے پرتینیدھیوں کی امام حسین کو جھکانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی اور آخر میں یدھ کا اعلان ہو گیا۔ اتہاس کہتا ہے کہ یزید کی 80,000 کی فوج کے سامنے حسین کے 72 بہادروں نے جس طرح جنگ کی اس کی مثال خود دشمن فوج کے سپاہی ایک دوسرے کو دینے لگے، لیکن حسین کہاں جنگ جیتنے آئے تھے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے نانا اور پتا کے سکھائے ہوئے سداچار، اچ وچار، ادھیاتم اور اللہ سے بے پناہ محبت میں پیاس، درد، بھوک اور پیڑا سب پر وجے پراپت کر لی۔ 10ویں محرم کے دن جب حسین اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے شووں کو دفناتے رہے اور آخر میں خود اکیلے یدھ کیا، پھر بھی دشمن انہیں مار نہیں سکا۔ آخر میں نماز کے وقت جب امام حسین خدا کا سجدہ کر رہے تھے، تب ایک یزیدی کو لگا کہ شاید یہی صحیح موقع ہے حسین کو مارنے کا۔ پھر اس نے دھوکے سے حسین کو شہید کر دیا، لیکن امام حسین تو مر کر بھی زندہ رہے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، پر یزید تو جیت کر بھی ہار گیا۔ اس کے بعد عرب میں کرانتی آئی
ہر روح کانپ اٹھی اور ہر آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور اسلام غالب ہوا۔ یزید نے اسلام کو اپنے ڈھنگ سے چلانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیے۔ یزید نے خلیفہ بننے کے لیے اسلام کے آخری پیغمبر محمد کے نواسے حسین کو قتل کر دیا۔ حسین کی اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے محرم کی 10 تاریخ کو مسلمان الگ الگ طریقوں سے دکھ ظاہر کرتے ہیں۔ سیاہ مسلم اپنا خون بہا کر ماتم مناتے ہیں اور سنی مسلم نماز روزے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ شکریہ، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔